السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاة من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون۔ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے محترم بزرگوں اور عزیز بھائیوں، آج کے اس خطبے میں میں آپ حضرات کے سامنے جمعے کا دن اور جمعے کی نماز کی کیا فضیلت ہے، ان کے بارے میں انشاءاللہ قرآن و احادیث کی روشنی میں کچھ گفتگو کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ میں جو کچھ بیان کروں اس پر پہلے مجھے اور پھر آپ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے بزرگوں اور بھائیوں، آج ہمارا حال یہ ہے کہ جمعہ کا دن اور جمعے کی نماز کی کتنی بڑی فضیلت ہے، کتنی اہمیت ہے، اس سے ہم ناواقف ہے۔ یہی تو وجہ ہے کہ بہت سے ہمارے مسلمان بھائی جمعہ بھی نہیں پڑھتے ہیں اور جمعے کو آتے ہیں تو دیر سے آتے ہیں۔ تو میرے بزرگوں اور بھائیوں، یاد رکھو، جمعے کی نماز وہ نماز ہے کہ ان کی فضیلت کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر پوری سورت نازل کر دی ہے۔ اس سورت کا نام ہے سورہ جمعہ۔ اور یہ جمعے کا دن یہ
سارے دینوں کا سردار ہے. میں آپ کو بارہا بتا چکا ہوں کہ یہ جمعے کا دن سید الایام یعنی سارے دنوں کا سردار ہے. یہ عید کا دن ہے ہمارے لیے. آج کچھ لوگ یہ کہتے ہیں ہم عید میلاد النبی کا جلسہ اور جلوس نکالتے ہیں تو کہتے ہیں کہ یہ عید کہاں سے نکالی؟ عید تو دو ہی ہوتی ہے، ایک بقرہ عید ایک رمضان عید. یہ عید میلاد النبی کہاں سے نکالی ہے؟ آپ نے سنا ہوگا ایسا یہ بدمزن کیا کہا کرتے ہیں. لیکن میرے بزرگوں بھائیوں یاد رکھو رمضان عید بھی ہمارے لیے عید ہے، بقرہ عید بھی عید ہے، عید میلاد النبی بھی عید ہے. کیونکہ جس دن اللہ نے ہمیں بہت سی نعمتوں سے نوازا ہو وہ ہمارے لیے عید کا دن ہوتا ہے. عید میلاد النبی تو ہم عید اس لیے کہتے ہیں کہ اس دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ان کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جیسی نعمت ہم کو عطا کی جو ساری نعمتوں سے افضل ہے. وہ ہمارے لیے عید ہے. اور شریعت نے جمعے کے دن کو بھی عید کہا ہے کیونکہ بڑی فضیلت ہے اس دن کی. بارہا آپ سن چکے ہیں یہی وہ جمعے کا دن ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو بغیر ماں باپ پیدا کرنا تھا. وہ گارا اور مٹی جمع کروائی، یہ جمع کروائی، اس سے اوپر سے یہ جمعہ ہم کہتے ہیں. آدم علیہ السلام کے جسم کا ڈھانچہ بنانا تھا. اللہ نے فرشتے کو حکم کیا اسرائیل کو تو مٹی جمع کی اور آدم علیہ السلام پیدا ہوئے مٹی سے. تو جمعے کا دن وہ دن ہے کہ آدم علیہ السلام پیدا بھی ہوئے، آدم علیہ السلام کا داخلہ بھی جنت میں جمعے کے دن ہوا ہے. اور جمعے کے دن ہی آدم علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے. جمعے کا دن ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے وہ نمرود کی آگ گلے گلزار فرما دی. یہی جمعے کا دن ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی دن حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے نجات دی تھی. یہی وہ جمعے کا دن ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو وہ کنویں سے نکالا تھا، ان کو مصر کی حکومت عطا کی. حضرت سلیمان علیہ السلام کو عظیم الشان حکومت عطا فرمائی. جمعے کا دن تھا. جمعے کے دن بہت سے واقعات پیش آئے ہیں. اس لیے ہمارے اسلام میں، ہماری شریعت میں یہ سارے دنوں کا سردار کہلاتا ہے. یہاں تک کہ فقہائے کرام لکھتے ہیں کہ عید الفطر اور عید الاضحیٰ سے بھی بڑا دن ہے جمعے کا، کیونکہ وہ عید کی نماز جو ہے دونوں وہ واجب ہے اور جمعے کی نماز تو فرض ہے ہمارے اوپر. ہمارے آقا علیہ السلام حدیث پاک میں فرماتے ہیں کہ جو میرا امتی بغیر
تو گویا کہ اس نے اسلام کو اپنی پیٹھ کے پیچھے پھینک دیا۔ آقا فرماتے ہیں اس کا نام منافقوں میں لکھا جاتا ہے۔ لیکن آج ہمارا حال یہ ہے، معمولی بیماری سے جب بہانہ کر لیتے ہیں، میں بیمار ہوں، بیمار کے اوپر نماز فرض نہیں ہے، جمعہ فرض نہیں ہے، میں بیمار ہوں۔ حالانکہ یاد رکھو نماز کسی حالت میں معاف نہیں ہے۔ اگر کھڑے نہیں پڑھ سکتے ہیں، بیٹھے پڑھو، بیٹھے نہیں پڑھ سکتے ہیں، لیٹے پڑھو، لیٹے بھی نہیں پڑھ سکتے ہیں، آنکھ کے اشارے سے پڑھو، لیکن نماز معاف نہیں ہے۔ اور ہم بہانہ کرتے ہیں بیمار ہے، کیا کرے؟ یاد رکھو جمعہ ہے کہ جمعے کی نماز ہمارے اوپر فرض ہے۔ اگر ہم جانتے ہیں ان کی فضیلت تو اتنی غفلت نہ برت۔ ایک روایت میں ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب کوہ طور پر گئے، اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، مولا تو نے یہودیوں کو ہفتے کا دن عطا کیا عبادت کے لیے، ہفتہ یعنی سنیچر کا دن، یہودیوں کو وہ دن تو نے عطا کیا ہے، اور عیسائیوں کو، نصارہ کو تو اتوار کا دن عطا کرے گا۔ تو تیرے آخری نبی جب دنیا میں آئیں گے، جو سارے نبیوں کے نبی ہوں گے، تو ان کو تو کون سا دین عطا کرے گا؟ تو اللہ نے فرمایا ہے موسیٰ میں ان کو جمعے کا دن عطا کروں گا۔ تو موسیٰ نبی نے عرض کی، مولا یہ بھی بتا دے کہ جمعے کے دن کی فضیلت کیا ہے، ان کی برکتیں، ان کی عظمت کیا ہے، کہ تیرے جو پیارے نبی ہے، سارے نبیوں کے نبی ہے، اس کو تو جمعے کا دن دے رہا ہے، تو جمعے کی نماز کی کیا فضیلت ہے؟ تو اللہ نے فرمایا ہے موسیٰ جمعے کے دن کی اور جمعے کی نماز کی وہ فضیلت ہے کہ اگر میں تم کو یہ دن عطا کرتا نہیں تو تمہاری امت کی شکلیں بدلتی نہیں۔ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کی امت کی شکلیں بدل ڈالی تھی، نافرمانی کی تھی نا، سنیچر کے دن مچھلیاں پکڑتے تھے، اور اللہ نے منع کیا تھا۔ تو اللہ نے موسیٰ نبی کی قوم کو سور اور بندر بنا دیا تھا، تو اللہ نے فرمایا کہ اگر یہ جمعے کا دین اور جمعے کی نماز میں تیری امت کو عطا کرتا تو تیری امت بندر اور سور نہ بن جاتی۔ اور اے موسیٰ سن لے، اس دین کی یہ فضیلت ہے کہ میرے نبی کا وہ امتی جمعے کا اہتمام کرے گا اور جمعے کی نماز اچھی طرح سے پڑھے گا، ادا کرے گا، تو ایک جمعے سے لے کے دوسرے جمعے تک اس نے جتنے بھی صغیرے کبیرے گناہ کیے ہوں گے میں سب معاف کر دوں گا۔ وہ جمعے کی نماز پڑھ کے جائے گا گھر پر تو گناہ سے پاک صاف ہو کے جائے گا۔ تو موسیٰ کلیم اللہ جیسے نبی نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی تھی کہ مولا بھلے تو نے مجھے نبی بنایا ہے، کلیم بنایا ہے، لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ مجھے تو تیرے وہ آخری نبی کا امتی بنا۔ میرے بزرگوں، ایسے دھرندھر جلیل القدر نبی موسیٰ علیہ السلام جیسے اور عیسیٰ علیہ السلام جیسے اللہ کی بارگاہ میں انہوں نے
امت میں داخل ہونے کی عرض کی تھی اللہ کی بارگاہ میں یہ جمعے کی نماز کی فضیلت سن کے، لیکن اس قدر افسوس کی بات ہے کہ اللہ نے ہمیں تو بغیر مانگے بغیر دعا کیے یہ امت میں پیدا کیا جو ساری پچھلی امتوں سے افضل ہے۔ اللہ فرماتا کنتم خیر امتی، اے میرے محبوب کے امتیوں تم پچھلی ساری امتوں سے افضل ہو۔ بن مانگے اللہ نے ہمیں اس امت میں پیدا کیا ہے، لیکن پھر بھی ہم اپنے امتی ہونے کی قدر نہ کریں اور جمعے کی نماز سے غفلت کرتے، کس قدر افسوس کی بات ہے۔ میرے بزرگوں اور بھائیوں، جمعے کی نماز کی بڑی فضیلت ہے، اس لیے تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں پوری سورت اتار دی۔ اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون۔ جن کا مفہوم یہ ہے، اللہ فرماتا ہے کہ اے ایمان والو، جب تم جمعے کی اذان سن چکو تو فوراً جمعے کی نماز کے لیے دوڑ پڑو۔ دوڑ پڑنے سے مطلب کیا ہے؟ گھوڑی نہیں نکالنے کی ہے، بلکہ جمعے کی اذان سنی فوراً کام کاج بیپار دھندا دکان تب کام کر دو اور جمعے کی تیاری کرو، مسجد کی طرف چلو، خرید فروخت بند کر دو۔ اللہ فرماتا ہے یہ تمہارے لیے بہتر ہے، فوراً تیاری کرنی چاہیے۔ حدیث پاک میں ہے کہ جمعے کی اذان ہوتی ہے، اذان سے پہلے اللہ کے فرشتے وہ دروازے کے پاس کھڑے ہو جاتے ہیں، دفتر لے کے، رجسٹر لے کے کھڑے ہو جاتے ہیں، اور جو سب سے پہلے آتا ہے مسجد میں، جو خوش نصیب بندہ پہلے آتا ہے، فرشتے اور دفتر میں لکھتے ہیں، اور پہلے آنے والے کو اللہ انعام کیا دیتا ہے؟ ہمارے آقا فرماتے ہیں جو جمعے کو پہلے آئے گا مسجد میں، ان کو اللہ کی راہ میں ایک اونٹ ذبح کرنے کا ثواب ملتا ہے، اونٹ ذبح کرنے کا۔ اور ایک جو ذرا دیر سے آتا اس کے بعد تو پھر ایک بڑا جانور جو ہم قربانی میں ذبح کرتے ہیں، نام یہ مسئلے کی وجہ سے میں نہیں لے سکتا ہوں، لیکن بڑا جانور سمجھو، وہ ذبح کرنے کا ثواب ملتا ہے جو ذرا دیر سے آئے پہلے والوں سے۔ اور تیسرے نمبر پر جو آتا ہے تو ان کو ایک بکرا ذبح کرنے کا ثواب دیا جاتا ہے۔ ان کے 5 جو آتے ہیں ان کو اللہ کی راہ میں ایک مرغی ذبح کرنے کا ثواب دیا جاتا ہے، اور ان کے 5 جو آتا ہے ان کو اللہ کی راہ میں ایک انڈا خیرات کرنے کا ثواب دیا جاتا ہے، اور ان کے بعد جو آتا ہے یعنی کہ امام جب منبر کے اوپر بیٹھ کے خطبہ شروع کرتا ہے تو اللہ کے فرشتے اس وقت بھی موجود ہے، ہم نہیں دیکھ سکتے، اس نوری مخلوق ہے۔ تو جب امام خطبے کے لیے بیٹھتا ہے تو اللہ کے
لیے اپنا وہ رجسٹر بند کر دیتے، نام لکھنا بند کر دیتے. پھر جو آتے ہیں ان کا نام نہیں لکھا جاتا ہے جمعے کی نماز پڑھنے والوں، اور نماز ادا ہو جائے گی لیکن وہ ثواب سے محروم رہیں گے. اور ایک روایت میں یہ بھی ہے، حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ جمعے کے دن جو بندہ اطمینان سے آرام سے سنت غسل کرے نماز سے پہلے، خوشبو لگائے اور پھر نماز کے لیے نکلتا ہے، تو جہاں تک ان کی خوشبو پھیلے گی، جتنے لوگ ان کی خوشبو کو سونگھیں گے، تو جتنے لوگ خوشبو محسوس کریں گے اتنے غلام آزاد کرنے کا ثواب اس کے نامہ اعمال میں لکھا جائے گا. اور وہ زمانے میں غلام آزاد کرنا کہ کتنا مہنگا ہوتا. آج یوں سمجھ لو کہ کوئی بندہ اپنے دوست کو یہ فرنیچر فور ویل آتی ہے یا ہوڈی آتی ہے، اس کی کتنی قیمت ہوتی ہے؟ لاکھوں کروڑ روپے ہوتی ہے. ایک غلام آزاد کرنے کا وہ زمانے میں اتنا خرچہ ہوتا تھا. تو کتنا آسان نسخہ ہے. غسل تو ویسے نہیں کرنا، سنت طریقے کے مطابق غسل کرو آرام سے، اور پھر اچھا کپڑا ایسا صاف ستھرا لباس پہنو. ہمارا کیا حال ہے، نماز پڑھنے بھی آتے ہیں اور چھوٹی چھوٹی وہ ٹی شرٹ یہ کیا کہتے ہیں انڈر ویئر پہنی ہوتی ہے، میلے گجرے کپڑے ہوتے ہیں، ٹوپی ادھر سے مانگ لی یا سیٹے والا رومال پہن لیا. ارے بھائی اللہ کے دربار میں تو کھڑا، کوئی شیخ صاحب کے سامنے جانا ہوتا ہے انٹرویو دینے، کس قدر بن ڈھک کے جاتا ہے سنجیدہ ہو کے. یہ تو اللہ کے گھر میں آیا ہے، صاف ستھرا ہو کے آنا چاہیے. جمعے کی نماز کی بات نہیں، ہر نماز کے لیے پاک صاف ہو کے صاف ستھرا کپڑا پہن کے خوشبو لگا کے آنا چاہیے. اللہ کا دربار ہے. تو جہاں تک خوشبو لوگ محسوس کریں گے اتنے لوگوں کے برابر غلام آزاد کرنے کا ثواب لکھا جاتا ہے. جلدی آنا چاہیے تیار ہو کے. لیکن آج کل ہمارا حال یہ ہے، آپ لوگ دیکھتے ہوں گے اتنی غفلت ہے کہ امام جب رکوع میں ہوتا ہے تب آتے آنے والے، یا خطبہ شروع ہوتا ہے تب آتے ہیں پھر وضو کرتے ہیں. حالانکہ یاد رکھو خطبہ سننا واجب ہے. خطبہ شروع ہو تب کوئی سلام کرے، ان کا جواب بھی نہیں دے سکتے. کسی کو چھینک آئے اور الحمدللہ کہے، ہم یرحمک اللہ بھی نہیں کہہ سکتے. امام خطبے میں نبی پاک کا نام لے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو ہم صلی اللہ علیہ وسلم بھی نہیں کہہ سکتے. قریب میں کوئی کھڑا ہے، بچہ طوفان کر رہا ہے، یوں بھی نہیں کہہ سکتے. خاموش یوں بھی نہیں بول سکتے. غور سے اطمینان سے چپ ہو کے خطبہ سننا واجب ہے. یہاں تک علماء نے لکھا ہے کہ جمعے کے دن ایک گھڑی ایسی ہوتی ہے کہ جو بھی آپ دعا کرو اللہ قبول کر لیتا. بعض علماء نے لکھا ہے کہ جمعے کی اذان ہو جائے وہاں سے لے کر نماز ختم ہو، وہ گھڑی ہے، اس میں آپ کوئی بھی دعا کرو گے قبول ہو جائے. بعض نے لکھا ہے عصر مغرب کے بیچ میں جمعے کا جو وقت ہوتا ہے وہ وقت میں آپ جو بھی دعا کریں گے اللہ قبول کر لیتا ہے. اور علماء نے ایک بات یہ بھی بتائی ہے کہ امام جب پہلا خطبہ پڑھنے کے لیے کھڑا ہوتا ہے اور پھر بیٹھتا ہے پھر کھڑا ہوتا ہے، تو یہ جو
اس وقت بھی حکم یہ ہے کہ زبان سے دعا نہ کرے، دل میں کرے۔ یہاں تک علماء نے لکھا ہے کہ خطبے کے دوران ہاتھ بھی نہ اٹھائے، وہ دعا کرتا ہے۔ بعض لوگ کیا کرتے ہیں، امام پہلا خطبہ پورا کرتا ہے تو ہاتھ نہیں کرتے، پھر دوسرا کا تو ہاتھ اٹھانا بھی منع۔ ہو سکے تو بہتر یہ ہے جس طرح سے ہم قاعدے میں بیٹھتے ہیں اس طرح سے بیٹھے، پہلا خطبہ شروع ہے، ناک کے نیچے ہاتھ باندھے اور پھر بیٹھے، دوسرا خطبہ شروع ہو، یہ گھٹنوں کے اوپر ہاتھ رکھتے، امام کے سامنے چہرہ ہونا چاہیے۔ یہ سنت، اگر یہ نہیں ہو سکتا ہے کوئی تکلیف کی وجہ سے تو آپ جیسے بھی چاہو بیٹھ سکتے ہیں، لیکن ہمارا کوئی ٹھکانا نہیں ہوتا ہے، خطبہ پورا ہو جاتا ہے پھر آنا ہے۔ اور آگے بھی کیا کرتے ہیں، لوگوں کی گردنیں پھلان کے بھی آتے ہیں، پنکھا کہاں اچھا چلتا ہے، کوئی بیٹھا ہے یوں کر کے بیٹھ جاتے ہیں، آگے آ جاتے ہیں پنکھے کی ہوا کھانے کے لیے، اے سی کی ہوا کھانے کے لیے۔ یاد رکھو شریعت کا یہ مسئلہ ہے کہ جمعے کے دن جو کوئی دیر سے آیا اور لوگوں کی گردنیں پھلان کا ہوا آگے آیا پہلی صف میں، اس بات میں بڑی وعید آئی ہے، بروز قیامت اللہ تعالیٰ ان کو ایسی سزا دے گا کہ جہنم کا پل بنائے گا، جہنمی لوگ ان کے اوپر سے چل کے جائیں گے جہنم، اور جہنم کا پل بنے گا۔ جو دیر سے آتے ہیں اور پہلے بیٹھتے ہیں کہیں ٹیپ لگانے کے لیے، کہیں ہوا کھانے کے لیے، ایسے لوگوں کے لیے حدیث میں بڑی وعید ہے۔ دیر سے آئے تو جہاں جگہ ملے وہاں بیٹھے، لوگوں کی گردنیں نہ بنا کے مسلمانوں کو ایسا نہ دے۔ اور جو پہلے آئے ہیں ان کے لیے بھی ضروری ہے کہ پہلی صف میں بیٹھے۔ بعض لوگ پہلے آتے ہیں لیکن ادھر ادھر بیٹھ جاتے ہیں، پہلی صف میں بیٹھنا چاہیے۔ اور ویسے بھی پہلی صف کی بڑی فضیلت ہے، ہمارے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ لوگوں کو اگر پتہ چل جائے نا کہ پہلی صف کی کیا فضیلت ہے تو لوگ آپس میں جھگڑا کرنے لگے، تلواریں نکال لیں، لیکن لوگوں کو پتہ نہیں ہے۔ اس لیے امام کھڑا ہوتا ہے اور پیچھے کھڑا ہوتا ہے، آگے جگہ ہوتی ہے پھر بھی دیکھتا ہے۔ ارے بھائی کتنی فضیلت ہے، اگر پتہ چلے نا تیرے کو، تلوار نکالنے وہاں کھڑا رہنے کے لیے آقا کا فرمان۔ ہو سکے جو پہلے آئے ہیں پہلی صف میں اپنی جگہ لے لیں، تو جلدی آنا چاہیے جمعے میں۔ اور میرے بزرگوں اور بھائیوں کو یہ جمعے سے پہلے یہ جو ہر مسجد کے ائمہ آدھا گھنٹہ تقریر کرتے ہیں، یہ بھی کیا ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا طریقہ ہے۔ تو خطبہ دینے سے پہلے اپنی مقامی زبان میں وہ لوگوں کی اصلاح کرتے، نصیحت کرتے۔ تو یہ آدھا گھنٹہ 20-25 منٹ یہ جو خطبے سے پہلے مقامی زبان میں یہ خطبہ ہوتا ہے، نہیں، یہ آپ کے لیے دین سیکھنے کا بہت ہی آسان طریقہ ہے۔ آدھا گھنٹہ نکالو، جلدی آؤ، ثواب کا ثواب بھی ملے گا اور دین سیکھنے کا بھی ملے گا۔ اذان سن کے فوراً آ جانا چاہیے مسجد۔ اللہ آگے فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون فإذا قضیت الصلاۃ فانتشروا فی الارض وابتغوا من فضل اللہ واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون۔ مقام یہ اللہ فرماتا ہے کہ جب نماز پوری ہو چکے تو پھر تم زمین میں پھیل جاؤ رزق حاصل کرنے کے لیے۔ اذان ہو وہاں سے
پھر آگے اللہ فرماتا ہے وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا قُلْ مَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ مِنَ اللَّهْوِ وَمِنَ التِّجَارَةِ وَاللَّهُ خَيْرُ الرَّازِقِينَ۔ یہ آیت کا شان نزول کیا ہے؟ یہ جمعے کی نماز ہے نا، آپ نے شاید نہیں سنا ہوگا، یہ ہمارے آقا علیہ السلام کے زمانے میں طریقہ کیا تھا جمعے کی نماز کا؟ جیسے عید میں ہوتا ہے، یعنی پہلے نماز ہوتی پھر خطبہ ہوتا جمعے کا، عید کا تو ہوتا ہے، جمعے کی نماز کا بھی پہلے طریقہ یہ تھا کہ پہلے نماز عید کی طرف اور پھر خطبہ پڑھا جاتا۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا، نماز ہو گئی تھی جمعے کی، اور اس وقت یہ ابھی ہم 2 اذانیں پڑھتے ہیں، ہمارے آقا علیہ السلام کے زمانے میں یہ 2 اذان نہیں، کہ جو خطبے کی اذان دی جاتی ہے وہ ایک ہی اذان ہے، اور پھر فوراً خطبہ بعد میں ہوتا، پہلے نماز ہو جاتی، پھر آقا علیہ السلام خطبہ فرماتے۔ تو ہوا یہ کہ نماز ہو گئی تھی اور آقا علیہ السلام خطبے کے لیے کھڑے ہوئے، تو وہ زمانے میں تاجر لوگ آتے تھے وہ ویپار کرنے کے لیے، تو تاجر لوگ آئے ان کے شام سے مال سامان لے کے اور دب بجانے لگے۔ یہ دب بجانا لوگ سمجھ جاتے کہ تاجر آئے ہیں، چلو ہم سودا خرید لے پھر چلے جائیں گے۔ تو صحابہ کرام جو تھے اکثر چلے گئے مسجد چھوڑ کے، چند صحابی بیٹھے اور چلے گئے۔ آقا علیہ السلام نے جب دیکھا کہ مسجد خالی ہو گئی، ابھی خطبہ باقی، بس میں نمازی تھے، یہ لوگ چلے گئے۔ آقا علیہ السلام بڑے ناراض، آقا تو خاموش ہوئے، لیکن اللہ نے ان کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دینے کے لیے قرآن پاک کی آیت نازل کی کہ وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا قُلْ مَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ مِنَ اللَّهِّ وَمِنَ التِّجَارَةِ وَاللَّهُ خَيْرُ الرَّازِقِينَ، جس میں اللہ نے بتایا کہ اے لوگو کہ تم خطبہ چھوڑ کے یہ سودے کے لیے نہ جاؤ، بلکہ خطبہ سنو اور اللہ کے اوپر بھروسہ کرو، رزق دینے والا اللہ ہے۔ یہ آیت نازل ہوئی اور اس کے بعد حکم یہ ہوا کہ اب ہے نا، اب خطبہ پہلے اور نماز بعد میں، تو اس دن سے پھر یہ خطبہ ہم پہلے پڑھتے ہیں، جمعے کی نماز بعد میں۔ یہ چلتا رہا، ایک ہی اذان ہوتی تھی، اور پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت کا زمانہ آیا، مسجد نبوی بھی بڑی ہو گئی، آبادی مدینے کی بڑی ہو گئی، لوگ دور دور رہتے تھے، پہلی اذان ہو جاتی تھی تو پھر وہ خطبے میں نماز میں پہنچ نہیں سکتے تھے۔ پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں کو حکم دیا کہ خطبے سے آدھا گھنٹہ پہلے یا پونے گھنٹے پہلے یا کچھ دیر پہلے ایک اذان دی جائے، تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ اب جمعے کا وقت ہو گیا ہے، لوگ تیاری کر لیں، تاکہ لوگوں کا خطبہ نہ چھوٹے، نماز نہ چھوٹے۔ تو پھر یہ 2 اذانیں شروع ہوئی، 2 اذانیں پھر شروع ہوئی۔ تو میرے بزرگوں بھائیوں، بتانا یہ ہے کہ یہ جمعے کی
نماز کی بڑی فضیلت ہے، جمعے کے دن کی بھی بڑی فضیلت ہے۔ جو جمعے کے دن انتقال کر جاتا ہے قبر میں سوال جواب بھی نہیں ہوتا ہے، اللہ اس کو شہید کا مرتبہ دیتا ہے اور سیدھا جنت میں داخل فرما دیتا ہے۔ جمعے کے دن جو کثرت سے درود پڑھتا ہے، ہمارے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں ان کے درود کو میری کانوں سے سنتا ہوں۔ جمعے کے دن جو 80 مرتبہ سے درود پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ 80 سال کے گناہ کو معاف کر دیتا ہے۔ اتنی بڑی فضیلت ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم جمعے کے دن کی پوری تیاری کریں اور جمعے کی اذان ہوتے ہی ہم مسجد کو آ جائیں، اطمینان سے جمعے کی نماز ادا کریں گے، انشاءاللہ ہمیں ثواب بھی ملے گا اور ہماری ساری الجھنیں، ساری پریشانیاں، ساری جو مصیبتیں ہیں انشاءاللہ جمعے کی نماز، جمعے کے دن کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ فرما دے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔